اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 1 ہے۔ نگارستان فارس فارسی شعراء کا معروف تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 1 دوبارہ سننا۔ نگارستان فارس فارسی شعراء کا معروف تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے قائم الدین قائم، بی امیر مینائی، سی محمد حسین آزاد، ڈی کریم الدین احمد۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی امیر مینائی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ ممتاز مزاح نگار حاجی لک لک کا اصل نام ہے؟ سوال نمبر 2 دوبارہ سننا۔ ممتاز مزاح نگار حاجی لک لک کا اصل نام ہے؟ آپشن اے محمد مصطفیٰ خان، آپشن بی ولی محمد، آپشن سی عطا محمد، آپشن ڈی امیر محمد۔ تو سوال نمبر 2 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی عطا محمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ غزل کی لسانی ہیئت بدلنے کی شعوری کوشش کس شاعر کے ہاں نظر آتی ہے؟ سوال نمبر 3 دوبارہ سننا۔ غزل کی لسانی ہیئت بدلنے کی شعوری کوشش کس شاعر کے ہاں نظر آتی ہے؟ آپشن اے ظفر اقبال، آپشن بی صابر ظفر، آپشن سی جون ایلیا، آپشن ڈی شیر افضل جعفری۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 3 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ظفر اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ شہر سخن آراستہ کس کا شعری کلیات ہے؟ سوال نمبر 4 دوبارہ سننا۔ شہر سخن آراستہ کس کا شعری کلیات ہے؟ آپشن اے فیض احمد فیض، آپشن بی احمد فراز، آپشن سی شہزاد احمد، آپشن ڈی ظفر اقبال۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 4 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی احمد فراز تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ جہان دیگر احسان دانش کی کتاب ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 5 دوبارہ سننا۔ جہان دیگر احسان دانش کی کتاب ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے سوانح عمری، آپشن بی ناول، آپشن سی آپ بیتی، آپشن ڈی خاکہ نگاری۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 5 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی آپ بیتی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ سوال نمبر 6 ہے۔ مشہور متشرق ڈاکٹر لیڈ میلا واسلیو کا تعلق کس ملک سے ہے؟ سوال نمبر 6 دوبارہ سننا۔ مشہور متشرق ڈاکٹر لیڈ میلا واسلیو کا تعلق کس ملک سے ہے؟ آپشن اے روس، آپشن بی فرانس، آپشن سی جرمنی، آپشن ڈی برطانیہ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 6 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے روس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ اردو میں طب آزمائی کرنے والے معروف چینی شاعر کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر 7 دوبارہ سننا۔ اردو میں طب آزمائی کرنے والے معروف چینی شاعر کا کیا نام ہے؟ آپشن اے ڈاکٹر تھانگ مینگ شنگ، آپشن بی چانگ شی شو آن، آپشن سی ماؤ زے تنگ، آپشن ڈی چو این لائی۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 7 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی چانگ شی شو آن۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز ہے کا موضوع ہے؟ سوال نمبر 8 دوبارہ سننا۔ قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز ہے کا موضوع ہے؟ آپشن اے سفر نامہ، آپشن بی سوانح عمری، آپشن سی آپ بیتی، آپشن ڈی ناول۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 8 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی آپ بیتی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ غالب نے اردو کی کس کتاب کو الفاظ کا بٹیار خانہ قرار دیا؟ سوال نمبر 9 دوبارہ سننا۔ غالب نے اردو کی کس کتاب کو الفاظ کا بٹیار خانہ قرار دیا؟ آپشن اے فسانہ عجائب، آپشن بی کربل کتھار، آپشن سی صبرس، آپشن ڈی سحر البیان۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 9 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے فسانہ عجائب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ سید زبوں اردو کا معروف ڈرامہ ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 10 دوبارہ سننا۔ سید زبوں اردو کا معروف ڈرامہ ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے امجد اسلام امجد، آپشن بی ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، آپشن سی عبد القادر جنیجو، آپشن ڈی منو بھائی۔
تو سوال نمبر 10 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری آپ ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین، والسلام۔